جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اور قرآن سے ہدایت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تاکہ روزے کے ذریعے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو اور یہ تقوی ہمیں قرآن سے ہدایت پانے کے لیے معاون و مددگار ہو۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر امت مسلمہ قرآن کا جشن کیوں مناتی ہے؟ قرآن کا اور امت کا کیا رشتہ ہے؟ اس پہلو سے اگر ہم غور کریں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ آخری کلام ہے۔ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور نہ کوئی کتاب آئے گی۔ قرآن ہدایت الہی کا کلائمیکس ہے اور یہ امت مسلمہ قرآن کے لیے برپا کی گئی ہے۔ وہ کلام الہی کی، قرآن کی امین ہے۔ اس امانت کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت کے لیے رمضان مبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اس امانت کی فرضیت اور اہمیت کے شعور کو تازہ رکھنے کے لیے رمضان کا روزہ اور شب قدر کی تلاش میں قیام اور اعتکاف کی ایک معمولیت ہے تاکہ ملت اس کتاب سے غافل نہ ہو جائے، اس کو پس پشت نہ ڈال دے۔ اس کتاب کے نزول کی شان یہ ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس کے نزول کی متحمل امت مسلمہ بنی رہے، یہ ہے روزے کا مقصد۔ قرآن ہی اس کی زندگی، اس کا عروج اور اس کے اقبال کا ذریعہ ہے۔ تمام مسلمانوں کے سامنے ہر سال رمضان مبارک یہی پیغام دیتا ہے کہ یہ قوم حامل قرآن ہے اور حامل قرآن ہونے کے جو عظیم الشان تقاضے ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی تقوی ضروری ہے۔ چنانچہ روزہ مسلمانوں میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ قرآن نے اس کی وضاحت بھی کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسا کہ اگلوں پر فرض کیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی انفرادی صرف نہیں، اجتماعی تقوی دونوں یہاں مراد ہے۔ عام طور سے انفرادی تقوی تک لوگ محدود ہو جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ آیت جہاں پر نازل ہوئی ہے اس کے سیاق کو ہم دیکھیں تو وہ سورہ بقرہ میں قصاص، دیت، وصیت کے بعد اور پھر روزے کے بعد حرام خوری اور رشوت کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ روزہ فقط انفرادی تقوی نہیں بلکہ اجتماعی تقوی پیدا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ انفرادی تقوی تو انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ذاتی حیثیت سے جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، لیکن سماج کے اندر بہت ساری اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس معاملے میں بھی خدا سے ڈرنا، اس معاملے میں ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں خدا کے آگے جواب دہ ہونے کا احساس رکھنا، یہ گویا اجتماعی تقوی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے کو مکے میں فرض نہیں کیا گیا بلکہ مدینے میں فرض کیا گیا۔ مدینے میں مسلمانوں کے سامنے ایک آزاد معاشرے کی تعمیر کا بھی چیلنج تھا، اس لیے روزہ فرد کے ارتقاء اور معاشرے کی بھی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ اس حیثیت سے روزہ پر اگر آپ غور کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ قرآن جو معاشرہ بنانا چاہتا ہے اس معاشرے کی تعمیر اور تشکیل میں روزہ معاون ہے۔
حضرات آج فارسی میں روزہ، ہندی میں اپواس اور انگریزی میں فاسٹ سے شاید وہ مفہوم ادا نہیں ہوتا ہے، لیکن عربی میں جو صوم کا لفظ ہے اس کا ڈکشنری میننگ تو یقیناً رک جانے کے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ عرب اپنے اونٹ اور گھوڑے کو اس کے جوانی پر پہنچنے کے بعد چارہ اور پانی روک کر ایک بڑے مقصد کے لیے اس کو تیار کرتے تھے، جنگ کے لیے یا دور دراز کی سواری اور برداری کے لیے، تو اس کو صوم کی حالت میں کہتے تھے۔ چنانچہ اس روشنی میں تحویل قبلہ کے بعد امت مسلمہ کی امامت اور عالم کی پیشوائی کا اعلان کے بعد رمضان کے روزے کا فرض ہوئے۔ سب جانتے ہیں کہ مدینے میں 2 ہجری میں جو احکام نازل ہوئے، پہلے تو تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب دنیا کی پیشوائی اور امامت عطا کی گئی اور اس کے بعد روزے کا حکم دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو اسی مفہوم میں لیا کہ اب ان کے سامنے ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کی علم برداری کے لیے، اس کی مشن کی تیاری کے لیے، اس کی مشن کی تکمیل کے لیے روزہ کا ایک رول ہے، اور اس روزے کو اسی حیثیت سے انہوں نے پرسیو کیا۔